السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم تنوین میں دو زیر کو پڑھیں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے تنوین میں دو زبر کو پڑھا تھا اور یہ ہمارا سبق نمبر 7 چل رہا ہے تنوین کے متعلق۔ تو آج ہم دو زیر کو پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، دو زیر کی ادائیگی یہاں پہ ہم کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے دو زبر کی ادائیگی اور اس کی ہدایات تنوین کے متعلق جو تھی وہ ہم نے گزشتہ سبق میں تفصیل سے کی ہیں، تو آج ہم اس کی ادائیگی ہی ڈائریکٹ کر لیتے ہیں۔ مزید اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو پھر پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیا جائے۔ سب سے پہلے باقی اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ تنوین نون ساکن کی ہی دوسری شکل ہے، یعنی آواز نون ساکن کی اور تنوین کی، چاہے وہ دو زبر ہوں، چاہے دو زیر ہوں، چاہے دو پیش ہوں، تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہی ہوتی ہے، اور رولز کے اعتبار سے بھی یہ دونوں سیم ہوتے ہیں۔ جس طرح نون ساکن کے غنّے ہیں اخفاء، اظہار، اقلاب، ادغام، سیم اسی طرح تنوین کے بھی غنّے 4 ہیں، اخفاء، اظہار، اقلاب، ادغام، اور پڑھنے میں بھی دونوں سیم ہوتے ہیں۔ جیسے یہ حمزہ دو زیر ان اور حمزہ نون زیر ان، دونوں کی سیم آواز ہے، صرف شکل کا فرق ہے، لکھنے کا انداز کا فرق ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ حمزہ دو زیر ان، اب حمزہ زیر ای، آگے اس کے نون لگائیں، ان ہو گیا۔ اسی طرح حمزہ دو زیر ان، حمزہ زیر ای کر کے نون ان، تو یہی تنوین ہے۔ با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ثا دو زیر ثن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ظن، عین دو زیر عن، عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین. یہ اس کی ادائیگی ہو گئی ٹوٹل
یہ ادائیگی آپ نے بچے سے کروا دینی ہے۔ آگے پھر مشق ہے دو زیر کی مشق۔ نوٹ: دو زیر والا حرف وقف کی صورت میں ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دو زیر والے حرف پہ جب ہم وقف کریں گے تو دو زیر والے حرف کو ساکن کر دیں گے۔ اوپر جو ہم نے دو زبر پڑھے تھے، دو زبر کے تو ہم نے تین صورتیں بنائی تھی نا، کہ دو زبر کے بعد الف ہو تو دو زبر پر جب ہم وقف کر رہے ہوں گے تو ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا دیں گے، ایک زبر اس کی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری صورت تھی کہ دو زبر کے بعد یا ہو تو کھڑے زبر میں اس کو تبدیل کریں گے۔ اسی طرح دو زبر کے بعد اگر گولتا، دو زبر گولتا پہ ہوں تو گولتا کو ساکن کر دیں گے۔ اب یہ دو زیر والا حرف ہے تو دو زیر والے حرف پہ جب وقف کریں گے تو وہ ساکن ہو جائے گا، یعنی دو زیر کو ساکن کر دیں گے۔ جیسے یہ امدین، حمزہ زبر ا، میم زبر م، ام، دال، دو زیر، دن، امدن، وقف امد۔ تو یہ دو زیر والے حرف پہ وقف کیا تو دو زیر کو ساکن، یعنی دو زیر والے حرف کو ہم نے ساکن کر دیا، دو زیر کو وقف کی صورت میں ختم کر دیا۔ امد۔ اسی طرح بخبر، وقف بخبر، بخبر، حسن، وقف حسن۔ تو یہ اسی طرح یہ عظیم، وقف عظیم، یہاں تک وقف آپ کروا لیں گے۔ یہ پھر ظاہر ہے یہ وقف جو ہے، مثلا یہ واو مدہ کے بعد وقف کر رہے ہیں تو واو مدہ کو 3 سیکنڈ کھینچ کے وقف کریں گے، ساتھ مد کی علامت بھی ڈال دی۔ یہ بھی اسی طرح ہے، یہ بھی الف مدہ کے بعد ہے۔ یہ یا مدہ کے بعد وقف کریں تو یا مدہ کو پہلے کھینچیں گے 3 سیکنڈ، پھر وقف کریں گے۔ یہ واولین کے بعد تنوین والا حرف ہے، واولین کے بعد کسی حرف پہ وقف کر رہے ہوں تو 3 سیکنڈ کھینچتے ہیں، تو یہ اس کی مثال ہے۔ اور اسی طرح یہ یا مدہ کے بعد ہے۔ تو پچھلے قواعد، پچھلے رولز ہیں، تو یہاں تک آپ نے پھر بچے سے سننا ہے۔ اس کی مثالیں آپ ان سے تلاش کروا سکتے ہیں، قرآن پاک میں سے جو ہیں تلاش کر کے لے آئیں تو انشاءاللہ آپ کو تلاش کر کے سنائیں گے۔ قرآن پاک سے سنانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے اندر جو ہچکچاہٹ ہے وہ ختم ہوگی، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ اب ہم کر سکتے ہیں، یہ آسان ہے ہمارے لیے۔ تو یہاں تک آپ نے کروا لینا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم دو پیش ہیں، وہ اگلے سبق میں دیکھتے ہیں، اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔